ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ماہ جمادی الاخری کا مبارک مہینہ جاری ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اسی ماہ مبارک کی 22ویں تاریخ یہ وہ تاریخ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار اور جاں نثار اور وفادار ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال شریف کی تاریخ ہے۔ 22 جمادی الاخری یعنی آتی بدھ کو یہ مبارک دن آنے والا ہے۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ آپ کا لقب ہی ہے افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد مخلوق میں اگر سب سے بڑا مرتبہ ہو تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ولی سے بڑے، قطب سے بڑے، ابدال سے بڑے، آپ غوث سے بڑے، آپ سارے صحابہ سے بڑے، یہاں تک کہ آپ مولا علی سے بڑے، حضرت عثمان غنی سے بڑے، فاروق اعظم سے بھی بڑے، مطلب کہ سارے انبیاء علیہ السلام اور ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد پوری کائنات میں، پوری
کائنات کی مخلوق میں اگر سب سے بڑا مرتبہ ہو تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم اولیاء کرام کے عرصوں کو تو مناتے ہیں، ان کی یاد یہ کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی ہستی کہ انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. یعنی اس کو یوں سمجھو، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام جیسا دنیا میں کوئی پیر پیدا نہیں ہوا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مرید پیدا نہیں ہوا. اتنی بڑی ہستی ہے، ان کا دین آتا ہے چلا جاتا ہے، ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں ان کا دین یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے. خود ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا. جن جن لوگوں کا احسان تھا سب کا احسان میں نے ادا کر دیا ہے، لیکن میرے یادگار حضرت ابو بکر صدیق کے اتنے بڑے احسان ہے اسلام کے اوپر، دین کے اوپر اور میرے اوپر، کہ میں ان کو ادا نہیں کر سکا ہوں. یہ تو اللہ قیامت کے دن ادا کرے گا. آپ سوچو یہ کتنی بڑی ہستی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق، یہ آپ کا لقب ہے. ہمارے آقا علیہ السلام جب معراج کر کے تشریف لائے نے، مکے کے کفار تو مذاق اڑاتے تھے یہ بات سن کے، لیکن سب سے پہلے معراج کے اس واقعے کی تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے آپ کو یہ لقب ملا ہے صدیق. ایک لقب ہے عتیق. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم سے آزاد ہے. عتیق کا مطلب ہے آزاد. ایک لقب آپ کا عتیق ہے. اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یہ بھی آپ کا لقب ہے، ورنہ نام تو آپ کا ہے عبداللہ. ابو بکر آپ کی کنیت ہے. آپ وہ ہے کہ جب کہ اسلام میں داخل ہونا یہ جان کا خطرہ تھا. ایسے وقت میں سب سے پہلے اگر کوئی اسلام میں داخل ہوا ہو تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. مردوں میں آپ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے. عورتوں میں حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. بچوں میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. یہ شخصیت ہے، سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا ہے. اور آپ وہ ہیں کہ روایتوں میں ہے
देखो, किरामन कातिबीन ये हर बंदों के कंधे के ऊपर बैठे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। किरामन कातिबीन ये दो फरिश्ते हैं, दाहिनी तरफ किरामन बैठा है, बाईं तरफ कातिबीन बैठा है। हम जो कुछ करते हैं, नेकी करते हैं, इधर वहाँ किरामन, बदी करते हैं, बाईं तरफ वाला कातिबीन, ये फरिश्ता बदी लिखता है। हर इंसान के कंधों के ऊपर ये दोनों फरिश्ते बैठे हैं, नेकी बदी लिख रहे हैं। और ये पूरा चोपड़ा है ना, कयामत के दिन खुलने वाला है। ये नहीं समझना कि बस हम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। अल्लाह तो देख रहा है, लेकिन ये फरिश्ते भी लिख रहे हैं नेकी बदी। तो रिवायत में है कि एक मर्तबा ये दोनों फरिश्ते हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है किरामन कातिबीन, बताओ तो सही, तुम मेरे यारे गार अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर भी बैठे हो, तो ये बताओ कि आज तक इनसे कितनी नेकियां हुई, कितनी बदियां हुई। क्या आपने बदियां लिखी है, गुनाह लिखे हैं इसके नामा आमाल में? तो वो बदियों वाला जो फरिश्ता कातिबीन वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आज तक मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नामा आमाल में एक भी बदी, एक भी गुनाह नहीं लिखा है, क्योंकि वो करते ही नहीं, इससे गुनाह होता ही नहीं। आप अंदाजा लगाओ कितने बड़े मुत्तकी, कितने बड़े परहेजगार हैं। और ये वो हस्ती है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, के जिब्रील अमीन ये फरिश्तों का इमाम, फरिश्तों का सरदार। एक मर्तबा हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। आका ने फरमाया है जिब्रील, बताओ तो सही, अल्लाह अगर तुझे मखलूक में से कोई मखलूक बनाना चाहे, यानी अभी तो फरिश्ता है, फरिश्तों का सरदार है, अल्लाह अगर तुझे फरिश्तों के सरदार में से चेंज करके ये सारी जो मखलूकात है इसमें से दूसरी कोई मखलूक बनाना चाहे तो तू क्या बनना पसंद करेगा? अब देखो जिब्रील अमीन की सोच देखो, मखलूकात में तो बहुत से है, वली, कुतुब, अब्दाल, गौस, सहाबा, बड़े बड़े अकाबिर सहाबा है, लेकिन जिब्रील अमीन ने और कोई मखलूक बनना पसंद नहीं की। जिब्रील अमीन जैसा फरिश्ता अर्ज करता है कि आका अगर अल्लाह सारी मखलूकात में से मुझे कोई मखलूक बनाना चाहे तो कसम खुदा की मैं अबू बकर बनना पसंद करूंगा। ये है हजरत अबू बकर
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. یہ ہے ان کا تقویٰ. ایک مرتبہ شیطان ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابلیس تو انسان کا دشمن ہے. تیرے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ نے فرمایا اے لوگو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو انسان کا دشمن ہے. کسی بھی طرح سے انسان کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے, گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اے ابلیس یہ تو بتا تو نے میرے یار غار کو کبھی پھنسایا ہے, ان کے اوپر وار کیا ہے, فریب میں لیا ہے, کبھی دھوکہ دیا ہے؟ تو شیطان جیسا شیطان جس نے فرشتوں کو پڑھایا تھا جنت میں, جو فرشتوں کا امام, بہت بڑا عالم, لیکن ہو گیا شیطان. شیطان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے یار غار تو وہ ہے, یہ تو اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ کے یار غار ہے. ارے یہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, یعنی کفر کی حالت میں تھے, اس وقت بھی میں ان کے اوپر قابو نہیں پا سکا. بت پرستی کرانے کی بہت کوشش کی, اس وقت بھی وہ بتوں کے سامنے نہیں جھکے, میرے قابو میں نہیں آ سکا. تو اب تو آپ کا کیا مثال ہو گیا ہے, اب ان کے اوپر میرا وار کیسے چلے. یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے 12 واقعہ سنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اے میرے صحابہ تبوک جانا ہے, بہت دور ہے, کیسر و کسرا سے مقابلہ کرنا ہے, تو درہم و دینار کی ضرورت ہے. آپ اللہ کی راہ میں جو کچھ ہو میری خدمت میں حاضر کرو. آپ نے 12 سنا ہوگا, جو بھی صحابہ تھے گھر پر جاتے ہیں, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال لے آتے ہیں, آقا کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی گئے اور سوچنے لگے کہ جب بھی آقا حکم فرماتے ابو بکر نمبر لے جاتے نیکیوں میں, سخاوت میں. آج وہ کہیں باہر گئے, اس لیے آج میں نمبر لے جاؤں گا, اتنا دوں گا کہ میرا پہلا نمبر آ جائے گا. دیکھو یہ پہلے کے مسلمانوں کی سوچ تھی, نیکیوں میں ہریفائی کرتے تھے, ریس کرتے تھے, اور آج ہم گناہوں میں ریس کرتے ہیں. اس نے ان کی شادی میں ڈسکو کرایا تھا, میں تو ڈی جے بجاؤں گا. یہ حال ہے ہمارا. تو سوچنے لگے کہ میں نمبر لے جاؤں گا. اتنے میں یعنی کہ کیا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر گئے, آدھا مال لے آئے, آدھا گھر والوں کے لیے رکھا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے. بعد سے ان کو معلوم ہو گیا کہ آقا نے حکم فرمایا ہے, تو گھر میں جتنا بھی مال تھا نا سب لے آئے, کچھ نہیں رکھا. یہاں تک کہ آپ نے سونے کے جو گودام پہنے تھے وہ بھی نکالا, وہاں ببول کے کانٹے لگا دیے, سادہ لباس پہنا. آئے آقا فرماتے ہیں
عرض کرتے آقا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس۔ آقا آپ ہے تو سب کچھ ہے، میں جی رہا ہوں بس آپ کے سہارے، میرا کیا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میرا کچھ نہیں ہے، آپ نے مانگا ہے میں نے حاصل کر دیا، میرا کچھ نہیں۔ اتنے میں جبرائیل امین آتے ہیں، اس نے بھی سادے لباس ببول کے کانٹے لگائے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہے جبرائیل آج جنتی لباس میں حاضر کیوں نہیں ہوا؟ جبرائیل امین عرض کرتے آقا ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ آقا نے دیکھا تو سارے فرشتوں نے ایسا لباس پہنا تھا۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا آج دنیا کے اندر آپ کے یار غار نے ایسا لباس پہنا ہے اور سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، تو آج اللہ نے جنت میں سارے فرشتوں کو حکم کر دیا ہے کہ اے میرے فرشتوں آج آپ بھی ایسا لباس پہنو جیسا لباس دنیا میں میرے محبوب کے یار غار نے پہنا ہے۔ میں بھی ایسا لباس پہن کے آ گیا۔ تو روایت میں ہے کہ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اے ابا بکر ذرا قریب آؤ۔ حضرت ابو بکر دو سامنے بیٹھے تھے، قریب آئے، کہا اور قریب، اور قریب آئے، کہا اور قریب، یہاں تک کہ ابا بکر صدیق اور ہمارے آقا کی گھٹنے آپس میں آمنے سامنے لگ گئے، اتنے قریب ہو گئے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اے ابا بکر دیکھو تمہارے اور میرے بیچ میں بس اتنی ہی دوری ہے، تم مجھ سے اتنے قریب ہو، اتنی ہی دوری ہے، تم مجھ سے اتنے قریب ہو جیسے گھٹنوں سے گھٹنے ملے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم غیر نبی ہو، بس اتنا ہی فرق ہے، ورنہ تم مجھ سے اتنے قریب ہو۔ تو ایک دیہاتی جو تھے صحابی گاؤڑے کے رہنے والے وہ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ابا بکر آپ سے اتنے قریب ہو گئے، ان کی وجہ یہ ہے کہ آج اس نے اتنا مال دے دیا اللہ کی راہ میں، تو ہم میں سے کوئی اتنا مال دے دے تو ہم بھی آپ سے اتنا قریب ہو سکتے ہیں۔ تو آقا نے کیا فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا او میرے ساداؤ کان کھول کے سن لو، تم کیا سمجھتے ہو ابو بکر کو یہ مال دینے سے قریب ہوئے؟ نہیں، میرا ابو بکر وہ ہے کہ ایک پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان رکھا جائے، یعنی اس امت میں جتنے بھی اولیاء کتب ابدال غوث جتنے بھی صحابہ یعنی جتنے بھی امتی ہے سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے یار غار کا ایمان رکھا جائے، تو قسم خدا کی میرے یار غار ابو بکر کا صدیق پوری امت کے امتیوں کے اوپر غالب ہوگا، بھاری ہوگا، وہ ہے میرا یار غار۔ ابو بکر صدیق کے مقام کو ہم کیا پہچان سکیں، وہ ہستی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور حدیث ہے کہ چاندنی رات تھی اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی پہلو میں بیٹھے تھے، آسمان میں ستارے چمک رہے تھے، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی آقا یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان کے برابر کسی کی نیکیاں ہوگی، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے ابا کی نیکیاں بتائیں گے ابو بکر صدیق،
ایسا ہاں ہے، کون؟ کہا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان میں ستارے ہیں۔ عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں آقا تو پھر میرے ابا جان کی نیکیاں کدھر گئی؟ کیا وہ اس سے کم ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا ہے عائشہ تمہارے ابا کی کیا بات کرنا، ارے حضرت عمر کی یہ ساری نیکیاں ایک طرف اور تمہارے ابا ابو بکر صدیق کی وہ ایک نیکی جو ہجرت کی رات اس نے کی تھی، مجھے سفر میں ساتھ دیا تھا، وہ گفا میں تنہا گئے تھے، سانپ کا ڈس برداشت کیا تھا، وہ ایک نیکی ایسی ہے کہ حضرت عمر کی اتنی نیکی بھی وہ ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ غار ثور کے اندر جب 3 دن اور 3 رات ہمارے آقا رہے، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیاس بہت لگی، پانی پینا۔ دیکھو صحابہ، اور صحابہ میں یہ کون ہے؟ سب سے افضل صحابہ میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق، ان کا عقیدہ دیکھو، ان کو پتا ہے کہ یہ ویران گھومتا ہے، یہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پھر بھی پانی طلب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اگر چاہے تو یہاں بھی دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، چاہے تو یہاں بھی نہر جاری کروا سکتے ہیں۔ اس لیے تو سوال کریں، ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کروں، میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، مجھ سے نہیں ہو سکے گا، نہیں، ہمارے آقا نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ابا بکر اذهب الى صدر الغار فشرب، یعنی اے ابا بکر غار ہے نا گفا، اس کے بیچ میں جاؤ، پانی کی نہر بہ رہی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق سوچتے نہیں کہ یہاں کیسے ہوگا، میں نے تو دیکھا پوری غار کو میں نے صاف کیا ہے، کہیں نظر نہیں آئی تھی، یہاں کیسے نہر ہوگی؟ محبت میں، عشق میں سوچا نہیں جاتا ہے، اور جو سوچا جائے اس کو عشق نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسا ہی ہمارے آقا نے فرمایا ابو بکر چل پڑے، اور بیچ غار میں گئے تو کیا دیکھا؟ ایک نہر بہ رہی ہے، پانی بہت ہی صاف ستھرا ٹھنڈا، اس کو پیا میں تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کو پینے سے ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ جب واپس آئے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابا بکر، اے ابا بکر، معلوم ہے یہ جو تم نے پانی پیا وہ کہاں کا ہے؟ پتا ہے؟ دیکھو ہمارے آقا تو وہ ہے کہ اللہ نے اس کو غیب کا علم دیا، سب کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہیں کہ پانی پی لیا، تو پتا ہے وہ کہاں کا پانی؟ آقا آپ ہی جانتے ہیں، آپ جانے وہ اللہ ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا، کیونکہ یہ ابا بکر صدیق کا مقام بتانا چاہتے تھے ہمارے آقا، فرمایا اے ابا بکر یہ دنیا کا پانی نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں
حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنا، روایت میں ہے کہ ابوبکر صدیق خوشی سے جھومنے لگے، عرض کرنے لگے آقا اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا کہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہے، ہمارے آقا نے فرمایا اے ابوبکر سنو، اگر کوئی 70 انبیاء کے اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو میدان محشر میں، لیکن اس کے دل میں اگر تمہارا بغض ہوگا، تمہارا حسد ہوگا، تمہارا کینہ ہوگا، تمہاری گستاخی بھری ہوگی، تو قسم خدا کی بھلے اس کے نامہ اعمال میں 70 انبیاء کے اعمال ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال کو اس کے منہ کے اوپر مار دے گا، ان کو جنت تو کیا جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ آج جو لوگ مسلمان کا بھی دعویٰ کرے، عاشق رسول کا دعویٰ کرے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھے، مولا علی کو پہلا نمبر کہے، پہلا خلیفہ بتائے، ابوبکر صدیق کو چوتھا بتائے، اور دعویٰ بھی مسلمان کا کرے، ایسا بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم۔ یہ ترتیب پہلے سے چلی آتی ہے، یہ تو آج کل نکل پڑے ہیں کہ علی کا پہلا، علی ہمارے دادا ہے، ہم ان کے خاندان کے ہیں، علی ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن جو ترتیب پہلے سے چلی آتی ہے نا وہی ترتیب پر ہمیں رہنا چاہیے، ورنہ عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، بات یہ بتانی تھی کہ یہ ہے ابوبکر صدیق کا مقام، لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے متقی پرہیزگار کہ انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے، آپ جنتی ہے، یقیناً جنتی، ہمارے آقا نے جنت کی بشارت دی دنیا میں، لیکن پھر بھی اللہ کا کتنا خوف خدا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دل کے اندر، کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھتے، کھانے کے وقت ہی باہر نکالتے۔ صحابہ نے عرض کی اے ہمارے پیشوا یہ پتھر کو کیوں منہ میں لگا رکھا ہے؟ کہا یہ زبان ہے، زبان ہی سب کچھ کراتی ہے، میری زبان کنٹرول میں رہے، کوئی فضول بات نہ نکلے، کوئی گیلا غیبت نہ نکلے، کسی کی چغلی نہ ہو جائے، لگائی بجائے والی بات نہ نکلے، میں زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، کم بولنے کے لیے میں یہ پتھر رکھ رہا ہوں۔ اور وہ تو اتنی عبادت کرے اور ہم کس خیر کے مولی ہے بھائی، جھما والے قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں اور زبان کی ذرا بھی حفاظت نہیں، جو آیا بول دیا، سبق حاصل کرو۔ اور یہ وہ شخصیت، ان کا مقام میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اکثر آپ رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، یہ کہا کرتے کہ اے کاش اللہ نے مجھے کوئی پرندہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ پرندے کو عذاب نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے گناہ کی وجہ سے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اتنے بڑے متقی
پرہیزگار ہے، پھر بھی کتنا خوف خدا ہے، اللہ سے اتنا ڈرا کرتے تھے، لیکن ہم ہیں گناہ کے مجسمے بنے، گناہ کے پتلے بنے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، گناہ کے اوپر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو، گناہوں سے توبہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں فرمایا ہے اس کے اوپر چلو، اور جن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے اس سے رکو، انشاءاللہ تمہاری زندگی صحیح معنی میں زندگی بن جائے گی، دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔